بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، وفاق المدارس العربیہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں مدارس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور ملک کی تاریخ میں جب سے وفاق المدارس العربیہ کا قیام ہوا ہے اس کے بعد دینی، ملی، اجتماعی، انفرادی بہت سارے خدمات وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کا جو نصابی تعلیم ہے یہ اس میں وقتاً فوقتاً رد و بدل ہوتا رہتا ہے، ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو جائزہ پیش کریں گے کہ اسلام میں جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو نصاب رہا ہے اس پر مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا، اور ساتھ میں اس کے تفسیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے، کسی اور علوم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو نصاب یوں سمجھو کہ قرآن تھا، اور قرآن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ارشادات ہوتے تھے۔ جب صحابہ کا زمانہ آیا تو قرآن کے تفسیر کے لیے جو نصاب کا جز بنایا گیا اور لازمی قرار دیا گیا وہ حدیث ہوتا تھا، کہ قرآن کو اگر کہیں ابہام رہ جاتا ہے صحابہ اور تابعین کو تو وہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرتے تھے، تو حدیث نصاب میں شامل ہو گیا۔ جب احادیث وقت گزر گیا اور صحابہ نے تابعین کو منتقل کر دیا، اور تابعین میں جا کر حدیث کی جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کسی صحابی کا قول ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث روایت ہے۔ اسی طرح نصاب میں ایک اور یعنی تحقیق الروایات کا ایک سلسلہ چلا، اور یہ آگے ترقی کرتے ہوئے جب تبع تابعین اور تابعین کا دور آیا تو وہاں پر احادیث کی جانچ پڑتال کی گئی۔ درمیان میں جو آدمی آتا تھا صحابی اور تبع تابعی کے درمیان میں، اس کے بارے میں تحقیقات کی گئی کہ یہ جو تابعی جو روایت کرتا ہے صحابی سے، اس کی کیا کیفیت تھی، یہ کس طرح کا آدمی تھا۔ پھر تبع تابعین نے اور آگے منتقل کیا، امت میں پھیل گیا حدیث، تو اس میں مزید تحقیقات ہوئے۔ اسماء اور رجال کا فن جو ہے وہ جرح اور تعدیل کا فن وجود میں آیا، جس سے ایک ایک حدیث کے ایک ایک راوی کے ایک ایک دن کے حالات کا جائزہ لیا گیا، اور پھر اس حدیث پر جو وہ روایت کرتا تھا اس کو صحیح یا سقیم، ضعیف یا موضوع یا اس طرح متعین کیا۔ تو اسماء اور رجال کا فن، جرح اور تعدیل کے فن، اس کے ائمہ وجود میں آئے، انہوں نے تحقیق کیے۔ جب دیکھا کہ فلسفہ یونان اسلامی حدود کے اندر آیا تو وہاں پر علماء نے ان کے تراجم کیے، ان کے اشکالات کے جوابات دیے، منطق، فلسفہ، علم العقائد وجود میں آئے۔ یہ سلسلہ اسی طرح اسلامی نصاب کے اندر اضافہ ہوتا رہا، منطق آئی، حکمت آئی، ریاضی کو شامل کیا گیا۔ ایک زمانے میں ہمارے مدارس میں ریاضی اور دوسرے علوم جو ہے وہ مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، اقلیدس مدارس میں پڑھایا جاتا تھا، خلاصۃ الحساب، یہ سارے ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے تھے کیونکہ یہ چیز ضروری تھا۔ لیکن جب سے ہم نے ریاضی کے لیے الگ شعبہ مسلمانوں نے تشکیل دے دیے، انجینئرنگ کے شعبے ہیں، دوسرے جو سائنسی علوم ہیں، تو یہاں سے اس کو بقدر ضرورت چھوڑ دیا گیا ابتدائی درجات میں، باقی ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح جب متکلمین اور حکماء کے درمیان میں اختلافات ہوئے تو اس وقت منطق آیا، اپنے آب و تاب کے ساتھ آیا، بڑے بڑے علماء نے اس پر کام کیے اور مناظرے ہوئے، سب کچھ ہوا، اور وہ علوم ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن ہمارے نصاب میں ہمیشہ قرآن اور حدیث اور فقہ کے علاوہ ہر چیز میں اونچ نیچ کرتے رہے،
نحو کی ضرورت ہوئی تو ابتدا سے نحو ہمارے اس نصاب کے اندر چلا آ رہا ہے۔ کتابوں میں رد بدل ہوتا ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا نصاب جو ہے نحو کے لیے نحو سے خالی ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے بنیادی علوم ہیں، ان کو سیکھے بغیر قرآن اور حدیث سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کی جگہ پر اگر دوسرا کتاب رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، اور جن علوم کی ضرورت نہیں رہی اور اکابر اس بات پر متفق ہو جاتے کہ ان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ان کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑی کڑی محنت ہوتی ہے، اور اس کے لیے موجودہ زمانے کی طباع سازگار نہیں ہے، لہٰذا ان کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا منطق کا ایک کتاب ہے جس کو پڑھاتے ہیں، مثلا قطبی کو سلم کو نکال دیا ہے۔ سلم اپنے آپ میں ایک مغلق کتاب ہے، مشکل کتاب ہے۔ اس طرح اس کے شروحات قاضی ہے، حمداللہ ہے، اسی طرح جو مرزاہد ملا جلال، یہ شرح تہذیب تو پڑھایا جاتا ہے لیکن مرزاہد وغیرہ کو نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ ان کے لیے ایک تو وقت بہت زیادہ درکار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے طباع اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم اس زمانے کو لے کر آئیں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں پڑھی تھی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں پڑھی تھی، تو اس زمانے کے جو طباع تھے وہ اس چیز کے لیے سازگار تھے اور ضرورت بھی تھی۔ لیکن موجودہ زمانے میں منطق میں اتنا سر کھپانے یا دوسرے جو علوم ہیں ان میں اتنے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ جو ہے اتنا وقت نہیں دے سکتے، لہٰذا کتابوں کو مختصر کرنے میں اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اب نحو میں اگر آپ جامع کو ہٹاتے ہیں، اس کی جگہ پر شرح ابن عقیل رکھ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی تباہی نہیں آ جائے گی، اور اس میں تنازع بنانے کی اور اس چیز کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اب مثلا میں نے ایک کتاب لکھی ہے، فرض کریں ادب پر لکھی ہے۔ ادب تو کبھی بھی اسلامی علوم سے نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ وہ قرآن کے لیے ضروری ہے، لیکن فرض کریں میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس پر میں نے خرچہ کیا ہوا ہے، اور اس امید سے لکھی ہے کہ یہ کتاب آگے جا کر فائدہ ہوگا، مجھے بھی مالی فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی علمی فائدہ ہوگا۔ اب مثلا اس کو وفاق نکال دیتا ہے اور میں اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہوں، یا کسی بھی بندے نے منطق پر، قاضی پر، حمداللہ پر، یا عقائد کے دوسرے جو کتابیں شرح عقائد کے علاوہ جو کتابیں خیالی پر کسی نے شرح لکھا تھا، یا اس طرح آج وہ نصاب میں نہیں ہے یا نصاب سے، تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر کام وفاق میں جو اکابر کرتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کو ان کی جو ہے دنیا سنور جائے اور آخرت برباد ہو جائے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ تمام مدارس سے بڑے بڑے علماء اس چیز میں ہیں، لہٰذا اپنے تمام دوست احباب علماء کرام سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اکابر پر اعتماد رکھیے، وہ کبھی بھی علم کو حتی الامکان ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام سمجھ کر اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔